روس اور یوکرین کے درمیان پھر ایک بار جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ جنگ کئی ملکوں میں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا نے کئی بڑے جنگیں بھی دیکھی ہے۔ آپ کے سامنے عراق اور افغانستان ہے، اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے گزر رہا ہے۔ کیا ان جنگوں سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس جنگ کے بیچ میں کون پستا ہے، کس کا نقصان ہے؟ یوکرین اور روس کا اگر جنگ ہوتا ہے تو کیا اس کا اثر جو ہے ایشیا پر بھی پڑے گا؟ اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں یہ جنگ کہاں کہاں پر جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ آخر کون ہے اور روس کے ساتھ کون ہے؟ دونوں طرف سے جو حالات بنے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرد جنگ کی یاد دلاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید سخت ہوگی اور اس کا نقصان بہت دور تک دکھائی دے گا۔ ناظرین کرام، جس طرح سے امریکہ نے، بلکہ ہم ٹرمپ کی بات کریں، ہم امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں، جس طرح سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جنگ رکنی چاہیے اور انہوں نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بلا کر ان کے ساتھ بات چیت کی، بلکہ یہ کہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں تذلیل بھی کیا، وہ پر انہیں روس کو بھی جو ہے یہ بات باور کروائی کہ آپ جنگ بند کر دے اور یوکرین کے ساتھ بیٹھے۔ اب جو یہ کچھ دنوں میں ہوا ہے، آنے والے 24 گھنٹے میں مزید کیا ہو سکتا ہے اور یہ جنگ کہاں جا سکتی ہے، یہ بہت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس پر کچھ دیر بعد میرے ساتھ جہاں پروفیسر شیرین موتی موجود رہے گی، ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ جنگ کہاں جا رہی ہے اور اس کا نقصان کس کو ہے اور فائدہ کس کو ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ہم اس خبر کے آگے جائیں، اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، مواجرہ کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جنگ جو ہے یہ کہیں دور چل رہی ہے اور روس اور یوکرین لڑ رہا ہے، نہیں، اس کے اثرات ہم تک بھی آ سکتے ہیں اور آنے والے دن میں اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا ہوگا۔ یوکرین روس جنگ عالمی معیشت اور سیاست پر کس طرح کے اثرات جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، ایک تحریری اور تفصیلی ذرا تجزیہ اس پر کرتے ہیں۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ نے دنیا کو ایک گہرے سیاسی اور معاشی تقسیم کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ 2022 میں شروع ہونے والے اس تنازع نے نہ صرف یورپ بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی قیمتوں اور جغرافیائی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتکب کیے ہیں۔ 2025 تک یہ جنگ ایک مسلسل تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں دونوں ممالک اپنے اپنے علاقوں میں زمینی لڑائی اور میزائل حملوں کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس کے حملے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں شدت اختیار کر رہی ہے، جبکہ یوکرین مغربی حمایت کے ذریعے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے میں مصروف ہے۔ نیٹو ممالک کی مسلسل حمایت نے یوکرین کو مضبوط کیا ہے، جبکہ روس کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ روس دنیا کے سب سے بڑے تیل گیس برآمدکنندگان میں شامل ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے یورپ میں توانائی کے بحران نے جنم لیا۔ یورپی یونین نے روسی گیس پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کیے، لیکن اس سے توانائی کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ یوکرین دنیا میں گندم کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے گندم اور دیگر زرعی اجناس کی برآمد متاثر ہو سکتی ہے، جس سے افریقی اور مشرقی وسطی کے لیے جو ممالک ہیں ان میں غذائی جو ہے وہ بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ عالمی سٹاک مارکیٹس اس تنازع کے آغاز کے بعد سے غیر مستحکم رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کی بے یقینی نے ڈالر کو مجبور اور دیگر کرنسیوں کو کمزور کر دیا ہے۔ روس اور مغرب کے درمیان تنازع نئی سرد جنگ کے خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ نیٹو اور روس کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چین نے اس تنازع میں روس کا سفارتی اور اقتصادی حمایت سے ساتھ دیا ہے۔ یہ اتحاد مغرب کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکا ہے۔ اس جنگ نے بین الاقوامی تعلقات کو گہرے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ ترقی پذیر ممالک جو پہلے ہی اقتصادی بحرانوں کا شکار تھے، اب مزید دباؤ کا شکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے تنازع کو ختم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔
جس سے ان کی ساکھ پر سوالیہ نشان بھی لگ جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ جلد ختم نہ ہوئی تو دنیا ایک طویل اقتصادی بحران کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیے جانے والے عالمی اقدامات بھی پیچھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ممالک اپنی معیشتوں کو مستحکم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یوکرین روس جنگ ایک انسانی لمحے سے بڑھ کر عالمی بحران بن چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ عالمی طاقتیں اپنی انا اور سیاست اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اس تنازع کے حل کی جانب سنجیدہ کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو اس کے اثرات نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والے نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گی۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان جو حالات بنے ہیں وہ کافی کشیدہ اور پیچیدہ نظر آ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور آنے والے وقت میں یہ سیاسی ماحول کہاں جائے گا؟ میں ذرا آپ کو بتا دوں اس بارے میں جو خبر آ رہی ہے جو بڑی اہم ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یوکرین نے جس طرح سے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو روس ہے ان کے 40 سے زیادہ جہازوں کو تباہ کر دیا ہے، اور روس بھی جو ناظرین کرام اس پر پیچھے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ یوکرین کا روس پر اب تک سب سے خطرناک حملہ 40 جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے روس پر اب تک سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے۔ حملے میں 40 سے زیادہ روسی جنگی طیاروں کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ اب تک نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ یوکرین کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے روس پر اب تک سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے۔ حملے میں 40 سے زیادہ روسی جنگی طیاروں کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں روس کے جدید ترین بمبار طیارے جس میں Tu-95 A-50 Tu-22M3 کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرین کے ذرائع کے مطابق یہ حملہ اسٹریٹجک طور پر بہت اہم تھا اور اس کا مقصد روس کی فضائی طاقت کو کمزور کرنا تھا۔ حالانکہ روس کی جانب سے اتنی بڑی تباہی کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن جوابی کارروائی ضرور کی گئی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے خارکوف علاقے میں جو ہے میزائلوں سے حملہ کر کے 6 ڈرون اور اس کے جو لانچرز ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 30 UAV یعنی بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ڈرون لانچ کرنے کا ذریعہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر روس کے علاقے ارتوغس میں پہلی بار ڈرون حملہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سائبیریا میں واقع اس علاقے میں ایک فوجی یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ علاقے کے گورنر نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فوج اور ہنگامی ٹیمیں موقع پر تعینات ہیں اور حالات کو قابو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کی جانب سے اہم اسٹریٹجک ایئرپورٹس پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کے بعد جو ہے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امن مذاکرات سے عین قبل یوکرین کی سرحد سے متصل روسی علاقوں میں 2 بڑے پلوں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ روسی حکام نے بتایا کہ ان واقعات میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر اپنے عروج پر ہے اور زمینی صورتحال جو وہ کافی حساس ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جو حالات اس وقت بنے ہیں اور جو حالات دکھ رہے ہیں وہ کافی پیچیدہ ہے۔ کیا امریکہ کی ثالثی بھی کام نہیں آئی اور اس میں چین کا کتنا بڑا رول ہے؟ اور آنے والے وقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہاں جا سکتا ہے، جو حالات ہے وہ کہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ حالات جو ہے ناظرین وہ کہیں نہ کہیں کافی سخت لگتے ہیں۔ اور اگر ہم ان حالات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا ان حالاتوں سے پوری دنیا پر اثر پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے روس پر حملہ ہوا یہ کافی سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ جنگ کی حالیہ صورتحال پس منظر کیا ہے، یوکرین روس کے درمیان جاری جنگ کی جو حالیہ صورتحال ہے وہ کس طرح کی جنگ کا پس منظر کیا ہے اور کس طرح سے شروع ہوئی ہے، یہ سب باتیں جو ہے ناظرین کرام سامنے آتے ہیں۔ روس پر عائد جو ہے اقتصادی پابندیوں کے اثرات جو ہے وہ سب سامنے آئیں گے۔ یوکرین سے گندم اور دیگر جو زرعی منصوبات ہیں ان کی برآمد کی کمی اگر ہوگی تو خوراک کا بحران کس حد تک آگے بڑھے گا، اور اس حوالے
حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس میں کیا عالمی بحران کا بھی خدشہ ہے. میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر شیرین موتی. ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو جنگ ہے, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا 2025 میں کافی آگے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک بار جو ہے کئی ایک ممالک ایسے ہیں جو جنگ کے بیچ میں آ گئے ہیں, اور یوکرین اور روس میں جو تعلقات ہے وہ مزید خراب کیوں ہوئے, اگرچہ اس میں امریکہ نے ثالثی بھی اپنائی. پروفیسر شیرین, میں آپ سے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم. میں آپ سے جو سوال جاننا چاہوں گا وہ بڑا اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی ثالثی کے بعد جو اب انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین کو ڈانٹ بھی لگائی اور روس کو بھی جو ہے وارن کیا تھا کہ آپ لوگ جنگ نہ کرے, بات چیت کرے, اور یہ بھی امید تھی کہ روس کا ایک وفد امریکہ جا کر بات کرے گا, لیکن ہم نے دیکھا یوکرین نے جو ہے روس پر بڑا حملہ کیا ہے ڈرون کے ذریعے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا امریکہ کی ثالثی اس میں کام نہیں آئی, یا امریکہ چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ پردے کے پیچھے جو ہے روس پر حملہ کرے تاکہ روس کو کمزور کیا جائے؟ آپ اس حملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور حالات کس طرح کے ہیں؟ حالات تو بہت ہی برے ہیں, اور لوگوں کے لیے جو سیویلینز ہیں ان کے لیے خاص کر یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی کوئی ریزولوشن نہیں آ پایا ہے. امریکہ تو چاہتا تھا کہ ان کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے امریکنز کا یا امریکن گورنمنٹ کی کہ یہ وار کو ایک اینڈ پہ لانا چاہیے, بیکاز ایک تو اکنامک لاسز ہو رہے ہیں, لاس آف لائف ہو رہی ہے, لاس آف پراپرٹی ہو رہی ہے, اینڈ آل آف دوز آر ویری ڈیٹریمنٹل ٹو دا ریجن. دیکھیے رشیا از اے بگ پلیئر ان دا پلیس, رائٹ, اینڈ انہوں نے کیپچر کر کے پھر جتنی بھی اٹیکس کیے وہ یوکرین کے لیے بہت ہی جان لیوا ثابت ہوا. میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں یو ایس چاہتا ہے کہ پیس ہو, پر یو ایس نے بھی میڈیٹر بننے میں بہت ٹائم لگا لیا. they should have done this much earlier. Now the situation is out of hand, اور سب کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ پوٹن سے بات کریں گے تو ایک دم سے یہ وار اینڈ ہو جائے گی, پر ایسا بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو ٹرمپ از میکنگ ٹال کلیمز but there is no resolution. میں اس میں اور ایک بات اہم بڑی ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کہیں یا نیٹو کی اگر ہم بات کریں وہ یوکرین کا سپورٹ کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں. روس ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اکیلا ہے, لیکن چین بھی اب اس میں گھس پڑا ہے. چین نے کہا کہ وہ اقتصادی طور پر جو ہے ڈپلومیٹک وے پر جو ہے وہ روس کا سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی پوری مدد کرے گا. تو ہم کیا یہ سمجھے کہ دنیا اب دو حصوں میں بٹنے والی ہے اور کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جنگ کی تو سبھاونا ہمیشہ ہوتی ہے, پر اب ہم اتنی میچور کنٹریز ہو گئے ہیں, میچور اسٹیٹس ہو گئے ہیں انٹرنیشنل لا کے اندر, کہ کوئی بھی جنگ نہ کرنے کے لیے ہی کوئی بھی اس میں صلاح دے گا. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, پر ایک لاسٹ ریزورٹ تو ہمیشہ جنگ رہتا ہی رہتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا بائی پولر ورلڈ, میرا ماننا ہے کہ ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ میں رہتے ہیں, تو کبھی بھی دو کنٹریز انوالو نہیں ہوتی, ملٹیپل کنٹریز انوالو ہوتی ہے. تو چائنا کا انوالومنٹ, امریکہ کا انوالومنٹ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پر یہی دکھ کی بات ہے کہ جو امریکہ ہے ان کو پہلے اسٹیپ لینا چاہیے تھا, بٹ انہوں نے کافی لیٹ اسٹیپ لیا اور اب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. رشیا کو حالانکہ زیادہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے اور بہت بڑی ہے, پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی گلوبل سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل رہا ہے. تو یہاں پر جو یوکرین نے کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے ڈرون سے حملے کیے ہیں, اور آپ اس حملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین کو اس طرح کا سٹیپ اٹھانا تھا کہ اندر جا کے آپ جو ہے اتنی بڑی کنٹری کو جو ہے وہ آپ ان پہ حملہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد روس کا یہ کہنا ہے کہ بس ہمارا ایک ہی میزائل کافی ہے. تو کیا یوکرین نے یہ صحیح سٹیپ اٹھایا, جبکہ امریکہ کافی ناراض یوکرین سے نظر آ رہا تھا؟ دیکھیے اسٹیپ تو صحیح نہیں رہا, پر انہوں نے اپنے جو بھی کیا اپنے سیلف ڈیفینس میں کیا. دیکھیے یوکرین کے پریزیڈنٹ جو بھی ہے وہ بھی تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ چاہیے, ہمیں گلوبل کنسنسس بنانا ہے, وہ بھی وار کے پکش میں نہیں ہے. پر کیونکہ ان پہ اتنے حملے ہو چکے ہیں اور ایک کیوٹک سچویشن ہو گیا ہے, اب سب بول رہے کس نے کس پہ اٹیک کیا اور کیوں, اس لیے ایک میس کریٹ ہو گیا ہے. اور اسی میس میں جو یوکرین کا بھی ایکشن ہے دیٹ واز uncalled for, but that has created or rather added fuel to fire. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر یہ جنگ لمبی چلی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے اثرات ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روس کا ایک بڑا اثر رہا ہے ایشین ممالک میں, اور بالخصوص اگر ہم اپنی بات کریں ہماری کافی اچھے ٹرمز ان کے ساتھ بھی ہے, یوکرین کے ساتھ بھی ہے. تو اس کے اثرات جو ہے کیا ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں اگر یہ جنگ لمبی چلی؟ بالکل, ایک نیگیٹیوٹی تو ہے ہی ورلڈ وائڈ
कि आज के जमाने में भी जंग लड़ी जा रही है और सालों से, और कोई इसे रोक नहीं पा रहा विद इंटरवेंशन ऑफ सुपर पावर्स लाइक द यूएस। दूसरी बात ये है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो ही सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट टैरिफ sort of negotiation happening between India and America and between China and America, and Trump can take any decision. And also this war was initiated with respect to economic interests as well, and उसकी हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जहाँ भी इंस्टेबिलिटी आती है तो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी इफेक्ट होते हैं। ये फैथम करना कि हमें कितना इफेक्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इफेक्ट तो जरूर होगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मेरा है, वो ये बड़ा अहम है। क्या आप समझती हैं जो आलमी ताकतें हैं, जिस तरह से आप अमेरिका की भी बात करते हैं, क्या वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो या इसमें वो अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं, एंड द वर्ल्ड इज डिवाइडेड ऑन दिस। एक पहलू ये कहते हैं कि भाई अमेरिका तो एक्चुअली जंग चाहता है क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ये बात है, और दूसरा पहलू ये है कि नहीं, अमेरिका जंग नहीं चाहता है क्योंकि जो डैमेज है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक अगर अमेरिका कभी जंग चाहता भी, आज की डेट में वो नहीं चाहता है, बिकॉज उन्हें पता है कि अब ये स्पाइरल आउट हो रहा है, आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ हैंड हो रही है, और उन लोगों को इंटरवीन करना ही पड़ेगा टू पुट दिस मैडनेस टू एन एंड। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शिरीन मोती आपका हमें वक्त देने के लिए, और जिस तरह से